کچھ نہیں جناب، بس میں مسافر جن ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا۔ کوئی نہیں، آپ آرام سے سو جائیں، میں گیا۔ ارے استاد، اس خزانے کے پہرے پہ کوئی عام جن نہیں ہے، بہت بڑا دیو ہے۔ وہ مجھ پر انگلی بھی رکھ دے تو میں مر جاؤں گا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ملیں گے استاد۔ کیا کروں میں اب؟ گرو جی کے پاس ہی جاتا ہوں، وہی کوئی مدد کریں گے۔ گرو جی، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، میرے جن کا کوئی بس نہیں چل رہا اس دیو پر۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ کیا حکم ہے گرو جی؟ ایک خزانے پر ایک دیو قابض ہے، تمہیں اسے ختم کرنا ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ جیسے آپ کا حکم۔ جناب، ہم 3 دن تک اس سے لڑتے رہے، لیکن اس دیو کا بال بھی باقا نہ ہوا۔ وہ کوئی عام دیو نہیں ہے، بلکہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اس خزانے کی حفاظت کرے۔ یہ خزانہ محمد شاہ کے نصیب کا نہیں ہے، بلکہ اس کی چوتھی نسل کا ہے۔ جب اس کی چوتھی نسل آئے گی تو یہ دیو خود اس خزانے کو ان تک پہنچائے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس مسئلے میں پھنسا ہوں، میں اس سے کیسے نکلوں؟ میرا مشورہ ہے کہ کوہساروں کی بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، سارا معاملہ ان کو بتائیں، وہ آپ کو صحیح حل بتا سکیں گے۔ جناب، میری جان خطرے میں ہے، اگر بادشاہ کو میں نے خزانے کا پتہ نہ دیا تو وہ میری جان لے لے گا۔ تم فکر مت کرو، جا کر بادشاہ کو کہو کہ تمہیں خزانے کا پتہ مل گیا ہے اور اسے خزانہ میں دوں گا، لیکن بادشاہ کو خود میرے پاس آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں صبح ان کے پاس جاؤں گا۔ جی جناب، وہ خزانہ کہاں ہے؟ دیکھو، تم پر جو حالات آئے ہیں وہ تمہاری عیاشیوں اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ تم مسبب الاسباب کی طرف دیکھتے۔ تم نے خزانے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ پھر میں کیا کروں جناب؟ کچھ آپ ہی بتائیں۔ تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں حضرت؟ ساری عمر میں نے عیاشیوں میں گزاری، اس کی نافرمانی میں گزاری، اب بڑھاپے میں آ کر مجھے معافی کیسے ملے گی؟ تمہارے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں، کیا اس کی رحمت سے بھی بڑے ہیں؟ بس آپ گواہ رہیں، میں اپنی پوری زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ تم اب ایک کام کرنا، صبح شام سارا دن ہر حالت میں یا فتح ہو یا باسط ہو پڑھتے رہنا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ بس پھر محمد شاہ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، عیاشی کی زندگی چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوتے گئے۔ اسی حالت میں ایک دن اس کی زندگی کی شام ہو گئی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید اس کے بڑوں کی دعائیں ہوں گی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے دعائیں مانگی ہوں گی، انہوں نے فقیروں کی خدمت کی ہوگی، جس کا اللہ نے یہ صلہ دیا کہ محمد شاہ رنگیلا نے پوری زندگی تو عیاشیوں میں گزاری، لیکن آخری وقت میں اسے اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو گیا، اور بے شک مومن کا اصل تو خاتمہ ہی ہے۔ یقیناً جو سب سے بڑا خزانہ اسے ملا
وہ اللہ کا نام ملا۔ اللہ اکبر، بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے بادشاہ کی زندگی اور جنات کا تذکرہ کیا تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سن کر نفع ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خلیفہ مامون الرشید کی حکومت تھی۔ میں اس وقت ایک بزرگ مالک بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر جایا کرتا تھا۔ بہت نیک انسان تھے۔ کئی لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر آتے اور وہ ان کی مدد کرتے۔ ایک دن ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ جناب، میں خلیفہ مامون الرشید کا رازدار ہوں۔ ہوا یوں کہ چند دن پہلے مجھے بادشاہ نے بلایا۔ جی جناب، حکم کریں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ سعید میرے دوست، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نہ جانے کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے اس سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، اور میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں اور اسے نکال دوں۔ مجھے یہ کوئی معمولی بات نہیں لگتی۔ آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، میں آپ کو تحقیق کر کے بتاتا ہوں۔